السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرکیف بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ سکون میں ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان منافقوں کی منافقت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان گندی سوچ رکھنے والے ان خبیثوں سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو تو پتہ ہے گیان واپی مسجد کا جو چل رہا ہے ابھی، حالانکہ آپ لوگوں کو خود پتہ ہے وہ ایک فوارہ ہے، لیکن یہ لوگ شیولنگ ہے بولے، اس کے بعد گندگی اتنی بڑھتی گئی۔ آپ کون سا بھی کراس دیکھ رہے ہیں اگرچہ تو وہ یہ نے ہے، وہ ماتا ہے، وہ باپ پیتا ہے، وہ دادا ہے، یہ گندگی ان کی یہ چل رہی ہے۔ یہ پورا ہاؤس کا جتنا علاقہ ہے اس کو گھیر لیے اور ان کا بخوبی ساتھ دے رہی ہے۔ صرف یہ RSS کے چٹے نہیں ہیں، RSS کے سنگی آتنکی نہیں ہیں، یہ بجرنگی کینچوے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہے اور کورٹ کا بھی ساتھ ہے، سرکار کا بھی ساتھ ہے۔ کورٹ کھلے الفاظوں میں جب سپریم کورٹ نے لوکل عدالت کے لیے کہہ کر بھیج دیا وہاں پہ، کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، جس طریقے سے جو فیصلہ دیا جائے یا جس طریقے سے بات کی جائے یا آگے بڑھایا جائے، یعنی ویسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ لوکل عدالت اتنی ناپکار حرکت کر رہی، اتنی نیچ حرکت کر رہی، جبکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کی ساری نظریں اس کے اوپر ہیں۔ یہ ایک اللہ کا گھر ہے، یہ ایک اللہ کا گھر ہے، اور بے شک ہم کو خود یہ کہا گیا ہے، ہمارے قرآن میں بھی لکھا گیا ہے کہ قرآن کے حساب سے اگرچہ ایسی کوئی چیز کے اوپر جس پہ اذا ہو رہی ہے، سچے خدا میں ذرا رک جاتا ہوں۔ بہرکیف ابھی نماز کا بھی ٹائم قریب ہوتا ہے، بلاوا آ چکا ہے اللہ رب العزت کا، تو نماز کا وقت قریب ہے۔ تو آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا ایک مختصر سا ویڈیو بناؤں گا یہ، لیکن یہ سن لو، جس طریقے سے جو گودی میڈیا نسل حرام ہے، یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، جس طریقے سے جو ان کی چیخ مار چل رہی، جو چیخ پکار چل رہا، یہ جو ٹٹی جو منہ سے اگل رہے ہیں، یہ لوگ یہ کھاتے وہی ٹٹی ہے اور وہی نکالتے ہیں، کیونکہ ان کا ہاضمہ نہیں ہے، ان کی جنپت کا انڈا، ان کے پاس کوئی ہضم نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی چیز، کیونکہ ٹٹی کھانے والے ٹٹی کہاں سے ہضم ہوگی بتائیے آپ لوگ، وہ جو نکلتی ہے وہی چیز کھاتے ہیں لوگ پلٹا کے۔ تو اس لیے گندگی جو پھیلا رہی ہیں لوگ، جس طریقے سے لوکل عدالت جو ساتھ دے رہی ہے ان کا، اور RSS کے چٹے جس طریقے سے جو گندی
सोच रखे हैं, इनकी ये काम आने वाली नहीं है। ये लोग पूरे वो जितना हाउस का जितना एरिया है, जितना फुव्वारे का एरिया, फुव्वारे को तो ये लोग शिवलिंग बोल चुके हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह फुव्वारे बोलेंगे। लेकिन गोदी मीडिया जिस तरीके से जो कर रही है, जो चीख रही है, जो साबित करने की कोशिश कर रही है, एक बहुत बड़ा खेल है, ये बहुत बड़ा गेम है। जिस तरीके से हमारी बाबरी मस्जिद को ये लोग शहीद करे थे, ये गोदी मीडिया ज़िम्मेदार है। अगरचे वो वक्त के रहते हुए, अगरचे इनकी औकात इनको दिखाई जाती है और सरकार ईमानदारी से काम करती, ये कभी नहीं होता। ये लोग कसम खाए हैं, ये लोग शपथ उठाए हैं, यूपी में कोई मस्जिद रहने नहीं देंगे, सारे मसाजिद को शहीद करना है इनका मंसूबा है। ये आप लोगों को बता दूं मैं, इनकी एक सोची समझी साजिश है और इनको खुद पता है कि ये चीज़ कोई नहीं है अपने पास। यानी ये चीज़ हमको कुरान में भी लिखी गई है कि अगरचे हम किसी की चीज़ को कब्ज़ा करके वहाँ पे अगरचे मस्जिद बनाते हैं और नमाज़ पढ़ते, तो नमाज तक हमारी कबूल नहीं होती, वो नमाज तक हमारी कबूल नहीं होती। खैर ये टट्टी खाने वाले, ये मूत्र पीने वाले कहाँ समझते हैं ये चीज़ को, क्योंकि इनका काम है हर चीज़ में पकड़ना और घंटा बजाना, इनका ये काम है। लेकिन इनकी ये जो हरकतें जो कर रहे हैं ना ये लोग, इससे देश रुसवा हो रहा हमारा। यानी इनकी असलियत, इनकी औकात, इनकी सोच, इनकी समझ और ये क्या चाह रहे हैं देश के अंदर, ये सारे चीज़ें अवाम और दुनिया देख रही है आँखों से। हालांकि ये लोग ये चीज़ देख चुके हैं कि हमारे पड़ोस में श्रीलंका में भी एक ऐसा ही था। आज उसकी हालत ये हो गई, घर का कुत्ता घर का ना घाट का, वो हिसाब हो गया वहाँ पे। अभी तक हालात नहीं सुधरे, हालांकि हुकूमत जा चुकी है, सब जा चुके, ऐसी वो खबीस से खाबीस हो गए थे, इतना जुल्म कर रहे थे, इतनी महंगाई बढ़ गई थी, इतना जुल्म मुसलमानों पे हो रहा था वहाँ पे। उसके बाद अल्लाह की लानत ऐसी बरसी, अल्लाह की लाठी ऐसी घूमी है कि तहस नहस हो गया मुल्क को, बर्बाद हो गया मुल्क को। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे देख सकते हैं आप, जितना जुल्म मुसलमानों पे किया गया था, आज एक के वहाँ के मुसलमान आबाद है, आज वहाँ के मुसलमान खुश है। क्योंकि जो ये लोग हरकतें कर रहे हैं, ये लोग समझ रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। ये कमबख्तें क्या जाने कि अल्लाह के लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब वो गरजती है तो कैसे बरसती है, ताप भी नहीं ला सकते ये लोग। खैर आप लोगों को ये बता दूं, जिस तरीक़े से गोदी मीडिया हो गई है, जिस तरीक़े से बजरंगी केंचुए हो गई है, संगी आतंकियों की जो सोच है ना, एक हद तक चल रही है, माहौल को गर्म कर रहे हैं वो लोग, इसीलिए क्योंकि बाज़ जगहों पे इलेक्शंस का टाइम नज़दीक है, इंतखाबात होने वाले हैं। उसके मद्देनज़र ये लोग को क्या है, कुछ करे हुए नहीं है देश में, ये लोग जो बता सके उसके बिना पे वोट भी मांग सके। तो ये गन फैलाना, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना, जहनों में गंदगी, ये तो बताना कम से कम हमने मसाजिद को इतना नुकसान पहुंचाया, हमने मुसलमानों को इतने दिल दुखाए, हमने इतने मुसलमानों के घर है। लेकिन कौन सी उसमें जब ये लोग के ऊपर आएगा तो ये लोग किधर जाएंगे, ये नहीं सोच रहे ये लोग। आज सारी दुनिया में और ख़ास कर रजब तय्यब उर्दगान ने साफ अल्फाजों में कह दिया है कि जो गन तुम लोग मचाए, तुम्हारा अंत करीब है, अब तुमको कोई नहीं बचा सकते, ये तुम्हारे आखिरी दिन हैं। जो हरकतें जो कर रहे हैं तुम लोग, जो बदुआएं ले रहे हैं, जो लोगों के दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं, जो ज़्यादती करके बता रहे, ये तुम्हारे लिए ज़मीन भी तुमको कबूल नहीं करेगी। खैर ज़मीन तो पहले से कबूल नहीं करती इनको, क्योंकि ये लोग खाक में मिलने वाले, ये लोग गटर में बहने वाले हैं, आप लोगों को तो अच्छी तरह पता है। बहरल के जितना आप लोग दिलेरी से, बहादुरी से रहेंगे वो आपके लिए बेहतर है। ये लोग सारे यूपी के नहीं, बल्कि मेरा तो सोचना है, इनके मंसूबे ये है कि सारे देश से, सारे भारत से जो पुराने जो मसाजिद है, 100 साल पुराने बड़े मसाजिद जो है ना,
وہ سارے مساجد کو شہید کرنے کا ان کا ارادہ اور ان کا منصوبہ ہے. یہ لوگ کب تک یعنی یہ سوچ جو رکھے ہوئے ہے کب تک مسلمان خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ یہ چیز نہیں سوچ رہے ہیں یہ لوگ. اگرچہ مسلمان اپنی آبا سے نکل جائے تو ان کا کیا ہوگا یہ نہیں سوچ رہے ہیں یہ لوگ. تو آپ لوگوں سے ایک ہی چیز کہوں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اختلافات چھوڑو. برولی، گوبندی، اہل حدیث یہ نکال دو ذہنوں میں سے میرے بھائی. سارے کلمہ پڑھنے والے مل جھل کے رہو اور ایک ہو جاؤ. آج کا وقت اچھا نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کرو. آپ بھی وہی اللہ کو مانتے ہیں اور سارے وہی اللہ کو مانتے ہیں، چاہے وہ برولی رہو، چاہے گوبندی رہو، چاہے اہل حدیث رہو، چاہے اہل سنت الجماعت رہو. کیوں آپ لوگ بٹ کے آپس میں اپنی طاقت کو توڑ چکے ہیں اور فائدہ یہ لوگ اٹھا رہے ہیں؟ ہمارے مساجد کو شہید کیا جا رہا، ہماری عبادت گاہوں کو شہید کیا جا رہا، ہمارے درگاہوں کو نقصان پہنچایا جا رہا. یہ کیا دیکھ کر تم کو کیا خوشی مل رہی؟ اللہ کا گھر ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. اگرچہ آج بھی ہم اگرچہ نہیں جاگے اور اپنے یہ اختلافات چاہے کچھ بھی رہو بیٹھ کے حل کرو، بیٹھ کے حل کرو. اور سارے اللہ کو ماننے والے، اللہ کس کی عبادت قبول کرنے والے وہی جانتے ہیں. آج ہم جس طریقے سے بٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے ہمارے مساجد کو شہید کیا جا رہا، ہمارے بہنوں کی عزتیں لوٹے جا رہے ہیں، ان کے گردنیں کاٹے جا رہے ہیں، ان کے سینے کاٹے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو رحم نہیں آ رہا. میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج آپ لوگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سارے ایک ہونا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. سارے کلمہ پڑھنے والے ایک ہو جاؤ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کیونکہ آج وقت صحیح نہیں ہے. میری بات کو مانو اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور کوئی برا مت مانو میری اس بات کا. میں کسی کو کچھ نہیں بول رہا ہوں میرے بھائیوں، میں بول رہا ہوں کہ کلمے کی بنیاد پہ آپ لوگ اپنے اختلافات دور کرو اور سارے ایک ہو جاؤ. اگرچہ ہم ایک ہو جائے تو کسی کی اوقات نہیں کہ اللہ کے گھر کو شہید کرے. یہ لوگ ہماری مسجد کو جہاں پہ ہم عبادت کرتے ہیں، جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر کو یہ لوگ شہید کر سکے یا ایسی گندی کوئی حرکت کر سکے. ہمارے مساجد آباد رہے تو ان کی کوئی حرکت نہیں چلے گی، ان کی کوئی گندی سوچ نہیں چلے گی. آپ لوگ سمجھنے کی ضرورت ہے. میری بات کو سمجھو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. دعا میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.